اے دوست ہم جدا ہو جائیں اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، تو بھی بن گیا ہیرے سے پتھر، ہم بھی جانے کیا سے کیا ہو جائیں۔ جانی اگر میں نہ ہوئی اور تم اداس ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ ایک کھلکھلاتی میٹھی سی آواز اس کے سماعت سے ہوئی، لیکن میں تمہیں ڈھونڈوں گا کیسے اور تم مجھے کیوں جدا ہوگی؟ جانی نے ناسمجھی سے پوچھا تو اس نے اداس سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ جس دن میں تم سے دور ہوئی تو اس شہر کی گلی گلی میں تمہیں چندا کا نام سنائی پڑے گا، تمہیں مشکل نہیں ہوگی مجھے ڈھونڈنے میں۔ وہ اداسی سے ایسے مسکرائی، کیا بتاتی کہ اس کی بے وفائی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ کیا ہوا جانی، کیوں اداس بیٹھا ہے؟ وہ اس وقت کراچی کے مشہور کلب میں بیٹھے ڈرنک پر ڈرنک کر رہے تھے کہ اسٹیج پر لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے اس کے دوست نے اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھا اور اس کی طرف آیا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ جو اسے یاد کر رہا تھا کہ علی کے بلانے پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ کاش وہ اس کے پاس ہوتی تو وہ اس سے معافی مانگ لیتا، مگر خود سے دور نہ جانے دیتا۔ مگر کہتے ہی نہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ یار چھوڑ کلب کو، یہیں کچھ دور ہی ایک کوٹھا ہے، سنا ہے وہاں کی ایک خوبصورت رقاصہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ اس کوٹھے پر جاتے ہیں۔ آج سنڈے ہے اور محفل لگنے والی ہوگی، چلو چلیں۔ علی نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ مجھے نہیں جانا، تو جا۔ وائٹ شرٹ بلیک پینٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ چل نا، اگر پسند نہ آئے تو واپس آ جائیں گے نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے باہر لے آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ دونوں سڑک پر گاڑی دوڑانے لگے۔ رنگینیوں کے اس علاقے میں جسے کوٹھا کہتے ہیں، ہر طرف انتہائی نازیبا لباس میں موجود لڑکیاں وہاں منڈلاتی لڑکوں کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کوٹھے نہایت خوبصورت کمرے میں جہاں وہ خوبصورتی کی ملکہ اپنی حسن کو میک اپ سے مزید آتش کرتے اپنے عاشقوں کے دلوں کی دنیا کو تہہ و بالا کرنے والی تھی۔ سلیو لیس کرتی جس کی بیک ساری ڈوریوں سے منحصر تھی اس کے خوبصورت خد و خال کو واضح کر رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں سفید رنگ چاندی کی طرح دمک رہی تھی۔ بائی محفل سج چکی ہے، تمہارے عاشق تمہاری راہیں تک رہے ہیں۔ پیچھے سے ریشم نے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ مصنوعی مسکرائی، بھوری آنکھوں کی کسی بھی تاثر سے پاک تھی۔ چلو، وہ اپنا لہنگا نازک سے ہاتھوں میں پکڑے باہر کو چل دی جہاں محفل لگی تھی۔ پاؤں میں موجود گھنگروں کی چھن چھن اس کوٹھے میں موجود اس کے عاشقوں کو مزید بے چین کر گئی۔ جالی کے سرخ دوپٹے جس کے بارڈر پر ہیوی کام ہوا تھا اس سے گھونگھٹ کیے۔ اس نے جیسے ہی محفل میں قدم رکھا تو ہر طرف تعریفیں کستے لوگوں نے اس پر پیسوں کی بوچھار کر دی۔ اس کی برہنہ کمر سب کی ہوس بری نگاہوں کا مرکز تھی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ سلام۔ اس نے اماں کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے تو امان نے پان چباتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے رقص شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ یار یہ کیا ہے؟ چل تو بیٹھ، میں جا رہا ہوں، جانی نے کوفت برے لہجے میں کہتے اٹھنا چاہا کہ علی نے اسے خفگی سے گھورا۔ بائی ہوگا تو نہیں جائے گا، تھوڑا سا دیکھ لے پھر ساتھ چلیں گے، اس نے منہ بناتے کہا تو جانی کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں بیٹھنا پڑا۔ میوزک فل والیوم میں چلا اور ہم بڑے تھے معصوم بے لحاظ بن گئے۔ ہم بڑے تھے معصوم بے لحاظ بن گئے، ہواؤں دیکھو بازاروں پہ رہ رہ کر دھوکے باز بن گئے، ہو دھوکے بازوں میں رہ رہ کر دھوکے باز بن گئے۔ اور ہم بڑے تھے معصوم۔ سونگ کے ساز پر خوبصورت سا رقص کرتے اس کی سرخ آنکھوں میں کسی کا عکس ابھرا، اس پر پیسوں کی برسات ہو رہی تھی۔ جانی نے اس خوبصورت رقاصہ کے گلابی مہندی لگے پاؤں میں گھنگرو دیکھے، اس کی نظر سفید پندلیوں سے ہوتی اس کی برہنہ کمر کے خد و خال میں الجھی۔ آہستہ آہستہ نظریں اٹھتے اس نے اس کے گلے میں پہنے خوبصورت سے سیٹ کو دیکھا۔ ارے کوئی اور نہیں اس دنیا میں، دل جس نے اپنا توڑا نہیں، ہمیں غیروں نے بھی لوٹا اور اپنوں نے بھی چھوڑا نہیں، ہم لوگوں کے لیے تو سواد بن گئے، ہم لوگوں کے لیے تو سواد بن گئے، ہو دھوکے بازوں میں رہ رہ کر دھوکے باز بن گئے۔ اس کے پاؤں میں الجھتے اس کا دوپٹہ زمین بوس ہوا اور اس کا خوبصورت چہرہ سب کے دلوں پر چھریاں چلا گیا، مگر ایک شخص پر تو جیسے قیامت آن پڑی تھی۔
جہنم میں سویرے ہیں، میرے رنگ بدلنے سیکھ لیے، اب میرے بھی لاکھوں چہرے ہیں۔ جنت میں رہنے والوں کو جہنم میں سویرے ہیں، رنگ بدلنے سیکھ لیے، اب میرے بھی لاکھوں چہرے ہیں۔ اس کی نظریں جانی پر ٹکی، خوبصورت مسکان نے اس کے لبوں کو احاطہ کیا۔ چندا، اس نے تڑپ کر اسے پکارا۔ اس کے پاؤں دیکھے جہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کو اپنی حصار میں لیا تو علی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہاتھ کیا گلے ہی لگا چکا تھا۔ چندا بائی، اس نے اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے سرگوشی کی اور اسے پیچھے جھٹکے سے لہنگا اٹھاتی اندر کو بڑھی۔ جانی اس کے پیچھے بھاگا۔ علی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سفینہ، مال تمہارا لاجواب ہے، ایک رات کی قیمت منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ ایک آدمی نے سینے پر ہاتھ ملتے کہا، نہ صاحب، وہ مال بکاؤ نہیں ہے، بس دیکھ دیکھ کر ہی اپنی آنکھ بجھایا کرو۔ نازیبا الفاظ بکتی اماں نے اسے آنکھ ماری تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ دیکھ سفینہ، صرف ایک رات کے لیے اس مچھلی کو میرے حوالے کر دو۔ کہا، نہ صاحب، وہ میرے کوٹھے کی رونق ہے اور اسے بیچنا مجھے منظور نہیں۔ وہ سخت لہجے میں دھاڑی تو اس شخص نے ارد گرد دیکھا۔ تجھے لیلا کی ضرورت ہے صاحب۔ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا تو وہ آدمی سرے سے اداسی سے سر ہلا دیا اور لیلا کی طرف بڑھے جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی لوگ چندا بائی کی قربت کے خواہش مند تھے، مگر وہ مغرور رقاصہ کسی کو دیکھنا تک گوارا نہ کرتی تھی۔ کچھ پل کے لیے مجھے اپنی باہوں میں سلا لینا، اگر آنکھ کھلی تو اٹھا دینا اور اگر نہ کھلی تو دفنا دینا۔ چندا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ اس کے بازو کو دبوچ کر اسے بند دروازے کے ساتھ لگاتے غرایا تو چندا نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہی کہا تھا جو گلی گلی میں میرا نام گونجتا ہے، مگر تمہیں پھر بھی سالوں لگ گئے مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ وہ اس کے چہرے پر نرم ہاتھ رکھتے پوچھنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر جانی نے کرب سے سرخ نظریں اس کی کالی ویران آنکھوں میں گاڑی جو ایک طوائف کی طرف کر رہی تھی۔ مت کرو ایسا، اس سے پوچھا تو جان لے لیتی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے لگا۔ نہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، اور تمہاری جان تو میں لوں گی، مگر اپنے انداز میں۔ وہ اس کی آنکھوں کو چھوتے بے تاثر نگاہوں سے اس کے خوبصورت نقوش کو نظروں سے دل کو بسانے لگی۔ مت کرو ایسا، جیسے وہ اس کے ہاتھوں کی گستاخیوں پر ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا اور کچھ کہنے کے وہ قابل ہی نہ رہا۔ جیسے میں ایک طوائف ہوں۔ وہ ظالم اپنی ہی ذات کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجی۔ اتنی بڑی سزا مت دو، میرے ساتھ چلو۔ اس نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا تو وہ مسکرائی۔ کہاں تمہارے گیسٹ ہاؤس، جہاں دوسری لڑکیوں کے ساتھ رات رنگین کرتے تھے اور میرے ساتھ جو کرنا۔ شٹ اپ! غصے پر ضبط نہ کرتے اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کی نرم ملائم گال پر نشان چھوڑتے چلا گیا۔ چندا کی گردن ایک طرف ڈھلکی۔ وقت انسان کو سکھا دیتا ہے عجب عجب چیزیں، پھر کیا نصیب، کیا مقدر، کیا ہاتھ کی لکیریں۔ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشانات دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا اور وہ شرمندہ ہوا۔ یہ تھپڑ تو بہت معمولی سی بات ہے صاحب جی۔ جو تھپڑ روز مجھے بے وفائی کے لگتے تھے، ان سے لاکھ گنا تو بہتر یہ تھپڑ ہے۔ یہ تھپڑ تو جسم پر لگتے ہیں اور ان کے نشانات بھی جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو تھپڑ رخ پر لگتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اور اپنے زیور اتارتے مسکرا کر گویا ہوا تو جانی نے کرب سے آنکھیں میچی۔ معاف نہیں کر سکتی؟ اس نے ایک امید سے پوچھا تو وہ بے جان سا قہقہہ لگا اٹھی۔ کس چیز کی معافی صاحب؟ وہ انجان بننے گھنگرو اتارنے لگی جس کی چھنکار پورے کمرے میں گونجی۔ جانی نے اس کی سفید کمر پر نظریں چرائی۔ ہر گزری چیز کی، ہر گناہ کی، ہر بے وفائی کی، ہر جھوٹ کی۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑا۔ اس کی حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ سے ناراض بھی ہوں صاحب؟ طوائف زادیوں کو ناراضگی ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ طوائف زادیوں سے دل بہلائے جاتے ہیں، ناز نخرے تو بیویوں کے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں جو آتا ہے اپنی ہوس پوری کر کے چلا جاتا ہے، لے آتا اور کام ہوتے ہی پیسے پھینکتے چلا جاتا۔ تم بھی مزے لو اور لوٹ جاؤ۔ پلیز چندا، ایک بار اپنے لیے یہ گھٹیا لفظ استعمال مت کرنا، ورنہ وہ مٹھیاں بھیجتے سختی سے بولا تو وہ بال کھولتے اس کے مقابل آئی۔ لمبے کھلے بال
مٹے ہوئے میک اپ، وہ سرخ لہنگے میں وہ بالیں جہاں اس کے سامنے کھڑی سوال گو تھی۔ اس کی نظریں خود پر ٹکی محسوس کر سکی، آنکھوں میں نمی سی چھلکی، جیسے وہ آنکھیں چھپکتے چھپا گئی۔ میری محبت کی توہین مت کرو چندا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دھاڑا۔ کہاں برداشت تھی اپنی محبت کی تذلیل۔ بے وفا مرد سے برا کون ہوتا ہے صاحب؟ وہ مرد تو خود کو باوفا سمجھ کر پارسا محبوب کی پارسائی کو بھی تماشا بنا دیتے ہیں، اس کی عزت کو بیچ چوراہے پر نیلام کر دیتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں جنہیں بدنام کرتے ہیں، پھر انہی طوائفوں سے دل بہلائے جاتے ہیں، اور محبت وہ بھی ایک طوائف سے ناممکن۔ آج میں نے مرد کا ہر روپ دیکھ لیا۔ مرد درندہ ہے، اعمال سے نہیں زبان سے تو ضرور ہے۔ وہ تمسخرانہ مسکراہٹ سے گویا ہوئی تو جانی شرمندگی سے مارے خود کو زمین میں دھستے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ بہتر ہوگا آپ کے لیے یہاں سے لوٹ جائیں، کبھی ضرورت پڑے تو کنیز کو یاد کیجیے گا۔ طوائف سے دل بہلانے کے لیے تو آپ کے غیرت مند خاندان والے بھی آپ کو اپنی غیرت نہیں دکھائیں گے۔ وہ لفظوں کے تیروں سے اسے زخمی کرتی واش روم میں بند ہوئی۔ ساکت کھڑا جانی دروازے کے بند ہونے پر ہوش میں آیا اور دروازہ کھولتے باہر نکلتا چلا گیا۔ عجیب رنگوں میں ڈلتی جا رہی ہوں میں، جیسے نہیں تھی ویسی بنتی جا رہی ہوں۔ سمجھ نہیں پا رہی ہوں اس زندگی کے چکروں کو، فنا ہو رہی ہوں یا سنورتی جا رہی ہوں۔ کسی سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کو دل نہیں کرتا، رشتوں کی حقیقت جب سے سمجھتی جا رہی ہوں۔ دیکھو اب میں روتی نہیں کسی کی بے رخی سے، بے حس ہو کے اپنی حساسیت کھوتی جا رہی ہوں۔ کئی بار ٹوٹی ہوں لیکن خواب بننا نہیں چھوڑے، دیکھو میں ادھوری تعبیر میں سموتی جا رہی ہوں۔ ماضی۔ اندھیرے کمرے میں معنی خیز سی خاموشی چھائی تھی، پل دو پل کسی کی سرگوشی نما آواز فضا میں گونجتی، پھر ایک دم سناٹا چھا جاتا۔ وہ مدہوش اس پر جھکا ہوا تھا جو اس کی سابقہ گرل فرینڈ تھی۔ اس کا روز کا معمول تھا کہ ہر رات نئی لڑکی اس کے بستر کی زینت بنتی تھی۔ انہیں کوئی خوف خدا نہ تھا، وہ شخص سب کچھ بلائے اس لڑکی میں گم تھا۔ راشد راشد اس کے گیسٹ ہاؤس میں وہ ننگے پیر داخل ہوئی تو راشد ملازم کو آواز دینے لگی جو بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ بی بی جی آپ کے صاحب کہاں ہیں؟ اس نے دوپٹہ ٹھیک کرتے پوچھا تو راشد کے پسینے چھوٹے۔ چاندی نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ بی جی صاحب جی اوپر ہیں۔ اس نے ہچکچا کر گویا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی تھی۔ راشد نے شرمندہ ہوتے نظریں جھکا کر کہا۔ اس معصوم سی لڑکی کے چہرے پر دکھ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف اٹھتے اس کے قدم تھمے، اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ غزالی آنکھوں میں نمی، چھلکی کھلکھلاتا چہرہ ماند پڑا۔ وہ مڑی ان کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا، پھر نمی کے پیچھے دھکیلتے وہ مسکرائی، درد بھری مسکراہٹ۔ وہ جب فری ہو تو اسے بتائے گا کہ چندا آئی تھی۔ رک کر بولی، ضبط کرنے کے باوجود بھی اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ ننگے پاؤں ہی باہر چلی گئی۔ چاندی کیا ہوا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ اس کی دوست نے اس کے آنسو کو صاف کرتے اس کے سرخ چہرے اور کپاتے وجود کو دیکھا۔ کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ فری وہ جانتا ہے میں محبت کرتی ہوں اس سے، پھر وہ کیوں مجھے درد دیتا ہے؟ کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ محبت میں شراکت نہیں پسند مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے اندازہ ہوا کہ جانی آج پھر کسی لڑکی کے ساتھ۔ میری جان محبت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے وفا ہے، اس سے محبت کرنا خود کو اذیت دینا یہ غلط ہے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی اسے؟ امیر کبیر لوگ عیاش ہوتے ہیں اور دکھاوے کی غیرت مندی ہوتی ہے۔ فری نے نفرت سے جانی کو سوچا، وہ پہلے اس سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا۔ میرے بس میں نہیں اس سے دوری اختیار کرنا، لت سی لگ گئی ہے اس کی، کچھ پل نہ دیکھوں تو جان جانے لگتی ہے، لگتا ہے جیسے سانسیں رک جائے گی، وہ بے بسی سے کہتی اپنے بال نوچنے لگی۔ فری نے نم نظروں سے اس کی پاگلوں جیسی حرکت دیکھ کر باہر ہارن کی آواز پر جہاں چاندی کا روتا چہرہ کھلا وہی فری نے نفرت سے دروازے کو دیکھتے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے وہ شخص ایک قدم آنکھ نہ باتا تھا۔
جانی آج رات کو مووی دیکھنے چلیں؟ چاندی نے گارڈن میں اس کے ساتھ ٹہلتے پرجوشی سے پوچھا تو جانی نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر کیوں یار، آج ایک مشہور رقاصہ کا رقص ہوگا، محفل سجے گی۔ اس نے ارد گرد دیکھتے اس کی طرف جھکتے رازداری سے کہا تو چاندی نے اداس سی مسکراہٹ سے اس کو دیکھا۔ تمہیں رقص بہت پسند ہے؟ ہاں، مجھے ایسے ہی رقص بہت پسند ہے، خاص کر ان کی جو رقاصہ بہت خوبصورت ہو اور صرف رقص کرتی ہو۔ اس نے بنا اس کے لہجے پر غور کیے بتایا۔ مگر رقاصہ بھی تو طوائف ہی ہوتی ہے نا؟ ہاں ہوتی ہے، مگر وہ بند کتاب ہوتی ہے۔ ان کا رقص اس لیے مجھے پسند ہے کیوں نہ کہ وہ رقص کر کے ہی اپنے اندر کا غبار نکالتی ہے۔ اور مزے سے بولا۔ چاندی کے دل کو کچھ ہوا۔ جانی، اس نے ہنکار بھرا، تم ان کی تڑپ کو انجوائے کرتے ہو؟ تمہیں ان کا رقص نہیں، ان کے جذبات وہاں کھینچ لاتے ہیں۔ ان کا درد تمہارے رگ و جاں میں سکون دوڑاتا ہے۔ اس نے افسوس سے اسے دیکھتے کہا تو جانی ٹھٹک کر رکتے اس کی جانب دیکھنے لگا، پھر سر جھٹکتے آگے کو بڑھا۔ خان جی، اپنی بیٹے کو سمجھا لے، آج اس 2 کوڑی کی لڑکی کے ساتھ پارک میں آوارہ گردی کرتے پایا گیا ہے۔ مریحہ سلطان نے سلطان سے کہا۔ جو وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو ماں کی آواز پر رکا۔ میرے دوستوں نے مجھے اس کے حوالے طعنہ دیا کہ میرے بیٹے کی چوائس اچھی نہیں، اس لیے تو غریب لڑکی سے عشق لڑا رہا ہے۔ بیگم آپ غصہ نہ ہوں، ہم دیکھتے ہیں انہیں۔ سلطان صاحب نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ماما، وہ میری فرینڈ ہے، کوئی عشق وشق نہیں ہے۔ دیکھو بچے، دوستی ایک کمرے تک ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ عیاش تھا، اس میں اس کا قصور تو نہ تھا۔ جب تربیت ایسی ہو تو قصور بچے کا نہیں، تربیت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ مما پلیز، اس نے ٹالنا چاہا۔ خان، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم غریب لڑکی سے ملو۔ اپنی سٹینڈرڈ کی لڑکیاں مر گئی ہیں جو تمہیں ایک غریب لڑکی ملی۔ سلطان صاحب نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ تو آپ کی غیرت کوئی گوارا کرتی ہے ڈیڈ؟ اس نے کوفت سے نظریں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ، دوبارہ ہمیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھو ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ غصے سے دھاڑے تو جانی نے سر جھٹکتے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ان لوگوں کی خاطر وہ اپنی دوست کو تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ طوائف ہمیشہ سے ہی ایک سمجھدار، بالاتر اور مخفی احساسات کی تسکین کی حامل ایک تلخ حقیقت رہی ہے۔ طوائف کی خوبیاں اگر میں گنوا دوں تو وہ آج کی پارساؤں میں سے پارسا ٹھہری۔ طوائف مانتی ہے کہ ہاں، اس نے جو تعلقات بنائے وہ بالکل ناجائز تھے۔ وہ ان کی تسکین کے تعلقات کو ہرگز محبت محبت کہہ کر نہیں چلاتی۔ طوائف اپنی حقیقت چھپاتی نہیں، وہ جو ہے سبھی کو معلوم ہے۔ طوائف ایک کردار کا نام ہے، جو کردار جو معاشی حالات کے ہاتھوں ان کردہ جرم کی پاداش میں طوائف ٹھہرتا ہے۔ طوائف خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ جانتی ہے جو کچھ ہے اس کے گرد ہے وہی حقیقت ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ طوائف گھنگرو، کوٹھا، شراب، مجرا، پیسہ، نظر تو صرف یہی آتا ہے، مگر اس سرخ لباس اور شبابی جسم کے پیچھے سفید ٹھنڈے گوشت پر حالات کی بے رحم ضربیں، وہ کسی نامرد کے ناجائز تعلقات کی گندگی کہاں نظر آئی؟ طوائف کو برا لکھا جانا چاہیے جو روایتاً لکھا بھی جاتا ہے، اور شاید میں لکھتی بھی، مگر جب میں نے کسی طوائف کی کہانی کے گرد دھول سے اڑتے اوراق کو تھاپ دے کر ان کے میلے پنوں پر لکھی دھندلی حقیقت کو عیاں کرنے کی کوشش کی تو ہر بار مجھے اس کے وجود پر بے رحم معاشرے کی کھرچوں کے نشان ملے۔ آج جانی کی برتھ ڈے تھی، وہ بہت خوش تھی۔ وہ آج اسے بتانے والی تھی کہ اسے اس سے محبت ہے۔ جانی نے کلب میں پارٹی دی تھی۔ وہ سمپل سے وائٹ فراک میں سر پر دوپٹہ ڈالے، ہلکا سا میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاندی، ایک بار پھر سوچ لو، وہاں عیاش لڑکے ہوتے ہیں، وہاں کوئی شرم و لحاظ نہیں ہوتا۔ فری اس کے جانے سے ہرگز مطمئن نہیں تھی، جانے کیوں اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ارے میری موٹو، کچھ نہیں ہوتا، وہ ہے نا وہاں، ویسے بھی میں جلدی آ جاؤں گی، تمہارے علاوہ میری زندگی میں ہے ہی کون؟ اس نے فری کو اپنے ساتھ لگائے پیار سے کہا، اور بے سہارا تھی۔ اسے فری اور اس کے بابا نے گود لیا تھا، لیکن خیال سے جانا اور کچھ مسئلہ ہوا تو کال کر دینا۔ اس نے پیچھے ہی ہانگ لگائی تو چندا نے اوکے کا اشارہ کیا اور جانی کی بیچی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ اوہ، یہ کون ہے؟ نئی طوائف آئی ہے کیا؟ جانی کے ایک عیاش دوست نے چاندی کا دوپٹہ کھینچتے کہا۔ چھوڑو مجھے۔
ڈر کے مارے اس کے آنسو گلابی گالوں پر بہہ نکلے۔ اتنے میں نشے میں دھت جانی لڑکی کی کمر پر ہاتھ ڈالے لڑکھڑاتے ہوئے آیا تو چاندی اس کے پاس ہوئی۔ جانی یہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس نے بھیگے لہجے میں سمجھایا۔ میں اس کے دوست کی طرف اشارہ کر کے معصومیت سے کہا تو جانی نے ایک نظر اپنے دوست اور پھر چاندی کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ چاندی کو خود سے ہی کراہیت محسوس ہوئی۔ تو آخر آئی ہی کیوں تھی وہ یہاں؟ ویسے تم کسی رقاصہ سے کم تو نہیں؟ جانی نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارتے کہا تو وہ ایک چیخ کے ساتھ بے یقینی سے اسے تکنے لگی۔ بھوری آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ ایسا مت کرو، مگر وہاں تو سبھی شیطان موجود تھے۔ سارے ڈانس روکے دلچسپی سے اس کے وجود کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا دوپٹہ پلیز۔ اس نے اپنا دوپٹہ لینا چاہا تو پیچھے کھڑے اس کے دوست نے اس کے گیلے بالوں کی ڈھیلی ہوئی چٹیاں کھول دی۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ چاندی نے شدت سے اللہ کو یاد کیا۔ وہ نفرت بھری نظروں سے جانی کو دیکھا، مگر جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانی میرے محبت کی اتنی تذلیل مت کرو، مجھے محبت لفظ سے ہی نفرت ہو جائے۔ اس نے جانی کے پاس جاتے کہا۔ ایک آس تھی کہ شاید وہ اسے بخش دے، مگر کہاں، ظالم درندوں کی صفت صرف نوچنے کی تھی۔ محبت تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ کہاں میں اربوں خربوں کا مالک اور کہاں تم ایک جھونپڑی کی لڑکی؟ ارے تم سے تو میں کوئی محبت نہیں کروں گا۔ محبت تو پھر بھی دور کی بات، کوئی تمہیں پسند بھی نہیں کرے گا۔ محبت کے خواب دیکھنا تم چھوڑ دو۔ اس کے بالوں کو جگڑتے ہوئے تمسخرانہ مسکراہٹ سے اس کے وجود کو دیکھنے لگا اور اسے سٹیج پر دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اتنا درد تو دوپٹہ کھینچنے پر نہ ہوا جتنا اس نے لفظوں کے اس کے دل کو چھنی کیا تھا۔ چل اٹھ، رقص کر، اس کا دوست اس کی کمر کو سہلاتے بولا تو چاندی نے اٹھتے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ اپنی حد میں رہو، اور تم اوقات کی بات کرتے ہو؟ تمہاری کیا اوقات؟ باپ کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہو۔ اور رہی بات مجھ سے محبت یا پسند کی، تو میرا وعدہ ہے تم سے، وہ لوگ جو ابھی مجھ سے خار کھاتے ہیں، مجھے نفرت سے دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ ایک دن میرے سامنے چند لمحوں کی ملاقات کے لیے گڑ گڑائیں گے، اور ان لوگوں میں تم بھی شامل ہوں گے۔ وہ سرخ چہرے سے کہتی کلب سے نکلتی چلی۔ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا ان پر۔ وہ سب پھر سے اپنی دنیا میں مگن ہو چکے تھے۔ بکھرے بال، گلابی گالوں پر بہتے آنسو، دوپٹے سے بے نیاز اور سنسان سڑک پر چلتی، وہ اپنی محبت پر لعنت بھیجتی۔ وہ وہی سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ اسے بے مول کر چکا تھا۔ وہ شخص محبت کے لائق نہیں تھا۔ اگر وہ تمہاری مخلص محبت کے لائق ہوتا وہ تمہیں یوں بے مول نہ کرتا۔ پیچھے کھڑی ایک لڑکی نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو چاندی نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مجھے لگا میں اپنی محبت سے اسے بدل دوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ریشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم اسے بدل نہ پائی، مگر وہ تمہیں بدل گیا۔ تم نے جو کلب میں کہا وہ اسے پورا کیسے کرو گی؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی سرخ رنگت کو دیکھتے پوچھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری کوالیفیکیشن بھی اتنی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اداسی سے کہتی رو پڑی۔ ایک راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ چاندی نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ ریشم مسکرائی۔ دنیا میں وہ واحد ایسی جگہ کوٹھا ہے جہاں مخلص طوائف رہتی ہے۔ یہ لوگ بھی دنیا سے تنگ آ کر ہمارے پاس آتے ہیں اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے۔ اسے رقاصہ بہت پسند ہیں، تم خوبصورت بھی ہو بہت۔ رقص کرو گی؟ صرف رقص، جسم فروشی پہ تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو آنسو روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں کروں گی، اس نے دل پر پتھر رکھتے کہا تو ریشم نے اسے گلے لگایا اور اسے ساتھ لیتی اٹھ کر چل دی۔ یہ کون ہے ریشم؟ وہ ریشم کے ساتھ کوٹھے میں داخل ہوئی کہ اماں سخت آواز میں کانوں میں پڑی۔ ریشم اس لیے اماں کے سامنے حاضر ہوئی۔ چاندی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اماں کی آنکھیں چمکی۔ اماں یہ چندہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھتے چاندی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس جا بیٹھی۔ بہت پیاری ہے، تم میرے کوٹھے کو 4 چاند لگا دو گی۔ کھل کے موج میں رہنا، آرام کر چندہ، پھر رقص تجھے سکھایا جائے گا اور مجھے اپنی ماں سمجھنا۔ پان تھوکتے انہوں نے اس نازک سی لڑکی سے کہا۔ جانے کیوں ان کا سخت لہجہ
خود بخود نرم پڑا تھا۔ جا ریشم، اسے لے جا کمرے میں، کھانے کا پوچھ۔ انہوں نے ریشم سے کہا جو سر ہلاتے اسے لیتے کمرے کی طرف چل دی۔ اس دن کے بعد چاندی چندا سے چندا بائی بن چکی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں اسے پوری طرح رقص سکھایا جا چکا تھا۔ پہلی بار جب اس نے رقص کیا تو سب کے دلوں پر جیسے اس کا نشہ سا چڑھ گیا۔ سب اس پر پیسوں کی برسات کرتے تھے۔ اماں کا کوٹھا مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ پہلی ہی محفل میں اس کی ہر طرف چرچے ہو گئے۔ سب ہی اس کے نوخیز حسن کو دیکھنے دور سے آتے تھے۔ کئی لوگ اس کو پیسوں میں تولنا چاہتے تھے، مگر اماں اپنی زبان سے نہ مکری تھی۔ چندا صرف رقص کرتی تھی۔ محبت ایک بے حیا رقاصہ ہے۔ محبت نے خود کو ضرورت کا لباس پہنا رکھا ہے۔ یہ پاکیزگی کا ڈرامہ ہے۔ بتاؤ تو اس محبت میں اور کیا رکھا ہے؟ محبت اور ضرورت میں ایک گز کا فاصلہ ہے۔ ضرورت لباس ہے اور محبت بے حیا رقاصہ ہے۔ او نو، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ یقیناً اب وہ ناراض ہوگی، اس لیے موبائل بند کر کے بیٹھی ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچا اور اس کے گھر کی طرف نکلا۔ وہ ان کے گھر پہنچا تو وہاں تالا لگا دیکھ اسے 14 طبق روشن ہوئے۔ پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یار ایک بار مل تو سہی، وہ سر جھٹکتے بولا اور گاڑی میں بیٹھتے رواں دواں ہوا، یہ سوچ کر کہ وہ فقط دوست تھی، محبت تھوڑی نہ وہ جو اس کا روک لگا لیتا۔ مگر کچھ دنوں میں وہ اس کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گیسٹ ہاؤس میں تنہا پایا جاتا تھا، ہر وقت نشے میں دھت چندا چندا پکارتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرنک کرنے سے منع کیا تھا، کیوں نہ کہ اس کے لیور خراب ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اگر وہ ایسے ہی حرام مشروب پیتا رہا تو اس کی موت ہو سکتی ہے، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بس چندا کا نام جپتا۔ اس کے دوست علی نے اس کی حالت دیکھی تو اس نے اسے کلب لے جانا چاہا تاکہ اس گھٹن زدہ ماحول سے دور جا سکے، مگر وہاں اسے چندا مل گئی۔ اے میرے ہم رقص، مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آئی ہوں، ڈر سے لرزا ہوں کہیں ایسا نہ ہو۔ رقص گاہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، نشاں پالے میرا وہ جرم، عیش کرتے دیکھ لے مجھ کو۔ ڈائری کے کورے کاغذ پر لکھتے اس نے آنکھیں میچی، چندا وہ تمہاری خاطر آیا تھا، معاف کر دیتی تاکہ وہ سکون میں رہ سکتا۔ ریشم ان کی باتیں سن چکی تھی، اس لیے اس کے پاس آتے بولی، ریشم میں نے یہ دنیا خود چنی ہے اپنے لیے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اگر کبھی ہوا بھی تو صرف ایک خریدار اور اس کی کچھ گھنٹوں کی راکھیل کا ہوگا۔ اس نے کہا تو ریشم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مانا کہ تمہارے دماغ میں اس کے لیے کوئی اچھی سوچ نہیں ہے، مگر اس دل کا کیا کرو گی؟ چندا، یہ طوائفوں کی بستی میں دل بھی لگ جایا کرتے ہیں۔ کئی ایسے شاہزادے اور پیرزادے آئے تھے جو یہاں کی طوائفوں کو اپنی عزت بنا کر لے گئے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، جو مرضی صحیح، مگر جیسے اپنی تو ہے، یہاں کوئی جھوٹا دھوکے باز تو نہیں، کسی کے تانے نہیں، میں یہاں امیر غریب میں فرق نہیں ہوتا، اس ذلت بری زندگی سے تو بہتر یہ کوٹھا ہے۔ اوئے جانی، کیا ہوا اور تو کہاں تھا؟ اس نے سڑک پر بیٹھے جانی سے پوچھا۔ ڈرنک پر ڈرنک کر رہا تھا، سرخ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی زندگی کے پاس تھا، یک لفظی جواب تھا۔ علی نے حیرت سے اسے دیکھا، کون سی زندگی؟